بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں پیسہ کتنا کمانا چاہیے اور پیسہ زیادہ کمانا کیا حرام ہے؟ یہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر دو اہم شخصیات نے بات کی ہے. ایک تو ہیں انجینئر مرزا علی صاحب جو ایک مشہور مذہبی اسکالر ہیں اور میں ان کو پرسنلی لائک بھی کرتا ہوں اور فالو بھی کرتا ہوں. میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور دوسرے جو ہیں وہ ساحل ادیم صاحب ہیں. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ایک سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ دین کا علم بھی رکھتے ہیں. تو پرسنلی جو ہے میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ علی بھائی کے موقف سے مجھے سخت اختلاف ہے, اور جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے آزاد چائے والا کو اس حوالے سے آئی واز ویری سرپرائز کہ انہوں نے اس طرح کا انٹرویو دیا ہے. اور جس بات پہ مجھے اختلاف ہے وہ میں ود ریفرنس بیان کروں گا. سب سے پہلے دونوں جو شخصیات ہیں ان کا موقف آپ سن لیں ویڈیوز کے اندر, اس کے بعد پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے علی بھائی کا موقف سن لیں. میں تو اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں فرائض پورے کرنے کے بعد جنت کمانے کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اور اس کے لیے ظاہر مال ہوگا. اسلام کے جو 5 بڑے فرائض ہیں جو بخاری مسلم میں آئے, اس میں کلمے کے بعد نماز اور پھر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ وہی شخص دے گا جس کے پاس مال جڑا ہو اور 1 سال تک اس کی مدت پوری ہو. تو مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے اگر آپ مال کما کے اسے حلال طریقے سے خرچ کر رہے ہیں اور اس کی زکوٰۃ اللہ کا حق جو ہے وہ 2.5% سال کا نکال رہے ہیں, تو آپ جتنا مرضی کمائیں. جی, یہ انجینئر مرزا علی صاحب کا موقف تھا اس ٹاپک کے حوالے سے. اب ساحل ادیم صاحب کی بات بھی سن لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. مجھے بولتے رہتے ہیں بچے, سر ہم نے نا صدقہ کرنا اس لیے پیسے بنا رہے ہیں. صحیح. حالانکہ کلاس 6 میں بتایا گیا تھا کہ اٹس ناٹ دا اماؤنٹ آف منی, اٹس دا ویٹ آف دا منی. صحیح. جس کے پاس کب سے کم پیسے ہوں گے اس کا سب سے بڑا صدقہ ہوگا. صحیح. یہ سب کو پتا ہے. بیچ میں یہ اپنے آپ کو جو ہے نا دھوکہ دینے والی مشین جو ہے نا, وہ کہیں سے امریکہ سے, یوٹیوب سے یا پاکستان سے, 1000 پاکستان میں بھی نا, خالی ویسٹ نہ لگائیں. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہر کوئی یہ بیچ رہا ہے کہ وہ زیادہ پیسے ہوں گے تو اللہ کی زیادہ کام کر سکو گے. نعوذ باللہ. مطلب اللہ تو یہ امیروں کے دین ہے اسلام. صحیح. جی, تو آپ نے ان دونوں شخصیات کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سن لیا. دونوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور آپ نے دیکھا کہ دونوں کی جو رائے ہے, دونوں کا جو اوپینین ہے وہ 180 ڈگری کے اوپر ہے, بالکل مختلف ہے. اب علی بھائی نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ مال زیادہ کمانا چاہیے. انہوں نے پھر اگزامپلس بھی دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ دیکھیں انسان جو ہے اگر زیادہ مال کمائے گا تبھی وہ زکوٰۃ بھی دے گا. زکوٰۃ چونکہ صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے تو پھر اسی زکوٰۃ کے اوپر اس کو اجر و ثواب بھی ہے. تو مال نہیں ہوگا تو پھر زکوٰۃ کیسے دے گا. جبکہ دوسری طرف جو ہے ساحل ادیم صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں جو بات کی ہے وہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ زکوٰۃ دینا تو صرف صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے, اور اٹ از ناٹ دی اماؤنٹ آف منی, اٹ از دی ویٹ آف منی. آپ کتنا دے رہے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا, آپ کے پاس جتنا ہے وہ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں. اگر آپ خلوص نیت سے اللہ کے راستے میں صرف 100 روپے بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے بنسبت آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تب ہی آپ زکوٰۃ دیں گے. تو علی بھائی کی اس لاجک سے مجھے شدید اختلاف ہے, اور یہ بالکل لاجک کے خلاف بھی بات ہے کہ ایک انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ اس لیے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے کہ وہ پھر زکوٰۃ بھی دے سکے. ایک بات تو یہ. دوسری, ہر جو ہے پیسہ کمانے کی جب بھی بات ہوتی ہے تو یہی 2 شخصیات ہیں, حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف, ہر جگہ انہی دونوں کو لایا جاتا ہے. اب ساحل ادیم صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں یہی کہا تھا کہ ہر مسلمان کا یہی بہانہ ہے کہ یہ 2 شخصیات کے پاس بھی تو پیسہ تھا. دیکھیے سوسائٹی میں جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز دیتا ہے, پھر ان کا اس نوازنے پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لیتا ہے کہ آیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اب صحابہ کرام کی جہاں تک بات ہے تو سارے صحابہ کرام تو اس طرح ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, صرف یہ 2 ہی نام ہیں. باقی آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح بہت سے اور صحابہ کرام جنہوں نے فقر کی زندگی گزاری ہے.
اور فقر کی زندگی کو پریفر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں وہ بھی یہی تھی کہ فقر کی زندگی کو اڈاپٹ کیا جائے۔ بیسیکلی یہ جو ٹاپک تھا علی بھائی کا ذات چائے والا کے ساتھ، اس ویڈیو کا ٹاپک ہونا چاہیے تھا کہ کیا زیادہ پیسہ کمانا ریکمینڈڈ ہے یا نہیں ہے۔ حرام تو ہم نہیں سمجھتے کہ زیادہ پیسہ کوئی کماتا ہے اور اپنی زکوٰۃ بھی دیتا ہے وہ حرام تو نہیں ہو سکتا، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریکمینڈ کیا ہے، کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو جو احادیث ملتی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈسکریج کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی خواہش رکھی جائے۔ اگر آپ کو اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے تو آپ بے شک ضرور خرچ کیجئے۔ تو کوئکلی 2-4 احادیث میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کیسی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ آل محمد کو اتنا ہی رزق عطا کرنا جتنا ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہو، یعنی بس اتنا ہی رزق عطا کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کے بارے میں جو ہے، اپنی آل اولاد کے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ آپ امیجن کیجئے ہم میں سے کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو صرف اتنا ہی رزق دے کہ بس ان کا جسم و جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ سیکنڈ جو حدیث ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے، ہم نے 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیے تھے، اور اس عرصہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو جو عروہ ہیں ان کے بھانجے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا صرف 2 چیزوں کے اوپر، ایک کھجور اور ایک پانی، ان 2 چیزوں کے اوپر ہم گزارا کرتے تھے۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی لائف۔ اب یہ تو چلیں ان کی اپنی لائف تھی، اب انہوں نے تعلیمات کیا دیں آگے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو غریب ہوں گے، فقیر لوگ ہوں گے، یہ جنت میں 40 سال پہلے امیروں سے پہلے جائیں گے۔ جو غریب ہیں، مساکین ہیں، وہ 40 سال پہلے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے مشکات کی، اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاگیریں مت بناؤ ورنہ دنیا میں گم ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو یہ دیکھیں آپ، حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس چیز کو ڈسکریج کرتے تھے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں۔ یہ جو احادیث ہیں یہ علی بھائی اپنے ویڈیو لیکچرز میں کافی دفعہ بیان کر چکے ہیں، لیکن اس انٹرویو کے دوران آزاد چائے والا صاحب کے سامنے انہوں نے ایک بھی حدیث بیان نہیں کی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات کے اوپر، شاید کوئی ایک انفلوئنس نظر آ رہا تھا، کیونکہ آزاد چائے والا صاحب ایسی پرسنالٹی ہیں کہ وہ ویڈیوز بناتے ہیں ایسی کہ وہ زیادہ تر پیسہ کمانے کے حوالے سے ویڈیوز بناتے ہیں، تو اس وجہ سے شاید ایک انفلوئنس نظر آ رہا تھا مجھے اس انٹرویو کے دوران۔ اب ایک اور بات کی گئی کہ دیکھیں جی، تعلیم جو ہے، علم حاصل کرنا جو ہے، تعلیم جو ہے، یہ انسان کا ذہن کھول دیتی ہے اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اس کا ویژن بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے علی بھائی کی، لیکن یہ بات کرنے کے بعد علی بھائی کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا آزاد چائے والا صاحب کو کہ آپ جو یہ ویڈیو بناتے ہیں کہ آپ یونیورسٹیز نہ جائیں، آپ اس طرف آئیں، یونیورسٹیز میں کچھ نہیں رکھا، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، آپ اس طرف آئیں، پیسہ کمائیں، تو آپ جو یہ ویڈیو بناتے ہیں غلط ہے۔ آپ ایجوکیشن سسٹم کے خلاف تو بات کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم صحیح نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے درست ہونے کی ضرورت ہے، لیکن یکسر تعلیم کو ہی وہ کر دینا کہ آپ یونیورسٹیز میں نہ جائیں، تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کیا ان کا ویژن بڑا ہوگا، کیا ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھے گی؟ پیسہ تو وہ کما لیں گے آپ کے کہنے کے اوپر، شاید زیادہ کما لیں، لیکن ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس طرح سے نہیں بڑھے گی۔ یہ بات ان کو نہیں کہی علی بھائی نے، یہ بات ان کے سامنے کہنی چاہیے تھی۔ اب ایک اور بات جو ہے وہ کہی علی بھائی نے کہ البیرونی جو تھا سائنٹسٹ، اس نے ارتھ کا ریڈیس جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کا ایک وے آؤٹ نکالا تھا، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسہ تھا تو یہ اچیومنٹ ممکن ہوئی ہے، اگر نہ ہوتا اور ان کے رزق کے لالے پڑے ہوتے تو کیسے یہ اچیومنٹ ہوتی؟ تو یہ بات بھی مجھے کوئی لاجک کے خلاف ہی لگ رہی ہے۔ دیکھیں
جو پیسہ کمانا اور جو اس طرح کی کوئی اچیومنٹ کرنا اس کا آپس میں لنک نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں اگر ایسا ہو تو پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز ہیں اور ایسے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں. اور اگر آپ پاکستان کے باہر جو اسلامی ممالک ہیں ان کی بھی بات کریں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، اس طرح اور بھی ممالک ہیں، اچھی اچھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ، تو کیا وہاں سے کوئی البیرونی پیدا ہوا ہے؟ نہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایک ذہنی صلاحیت اور ایک ذہانت اور ایک ایسی صلاحیت کسی کسی کو صدیوں میں دے دیتا ہے جس سے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی انوینشن کر سکے. اس کا پیسے کے ساتھ کوئی اس طرح کا لنک تو نہیں بنتا. تو یہ بات بھی مجھے صحیح نہیں لگی. اب اس کے برعکس جو ساحل ندیم صاحب کا موقف ہے بڑا سٹرونگ موقف ہے ان کا، اور اس کے اندر بڑی جو ہے نا اس کا ویٹ ہے بڑا. انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ مجھے میرے استاد نے ایک دفعہ کہا کہ تم زیادہ رزق کیوں کمانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں ایک شاپ نہیں کھولنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ رزق کما سکوں. تو انہوں نے کہا جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تو تمہیں ملے گا ہی، تم کیوں اپنے آپ کو اس کام میں کھپا رہے ہو جس کا وعدہ اللہ نے لیا ہوا ہے؟ اگر ایک ٹینکی سے پانی آ رہا ہے، تم نے ایک نلکا کھولا ہے، تم 4 نلکے اور بھی لگا لو تو پانی تو اتنا ہی آئے گا جتنا تمہیں آنا ہے. تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے یہ کہی ہے، اور میں 100% ان کی بات سے متفق ہوں. اور جس طرح کا انہوں نے سٹانس لیا ہے اس ٹاپک کے اوپر بڑا سالڈ سٹانس ہے، اور میں علی بھائی کے اس انٹرویو سے مجھے شدید اختلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک صحیح موقف تھا وہ ساحل ندیم صاحب نے بیان کیا ہے اس ٹاپک کے اوپر.